مدھیہ بھارت ٹائمز اردو اور ماہنامہ الفاظ ہند کی پیشکش کہانیوں کے کنارے۔ اس افسانے کا عنوان ہے سرنگ کے بعد کا اندھیرا۔ جاوید اپنے دوست شہزادے کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آیا تھا۔ ابھی قبرستان سے باہر نکلا ہی تھا کہ اسے بھگدڑ دکھائی دی۔ بھیڑ حواس باختہ سے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی جس طرف اسے جانا تھا۔ ہنگامے کے اثرات ادھر زیادہ نظر آ رہے تھے۔ آگ کی لپٹیں اور سیاہ دھواں بہت اوپر تک اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سڑکیں ویران و سنسان ہو گئیں۔ جاوید کا گھر یہاں سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اتنی سی دیر میں خون اس کی رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا۔ صحیح سلامت وہ گھر پہنچ بھی پائے گا یا نہیں، خیال کے ساتھ ہی خوف و ہراس اس کی ہڈیوں میں اتر گیا۔ گھر پہنچنے کے لیے چونکہ دوسرے فرقے کی ایک بڑی بستی کو عبور کرنا تھا، یہاں کے لوگ ذات سے ہی پچھڑے ہوئے نہیں تھے، تعلیم و روزگار کی صورتحال بھی ویسی ہی تھی۔ جاوید کو پہلے تو کچھ دور تک تو وہ چھپ چھپا کر آ گیا تھا۔ اس کے آگے ملی جلی آبادی ختم ہو گئی تھی۔ جس فرقے کی جہاں اکثریت ہوتی ہے وہاں یہ آگ تیزی سے پھیلتی ہے، شاید جنگل کی آگ سے بھی تیز۔ ہرچند کہ اس نے ٹوپی اتار کر جیب میں ڈال لی تھی، پر حلیہ اس کی شناخت بآسانی کر رہا تھا۔ اس کے باوجود خطرہ گلی سے نکل کر وہ شاہراہ پر آ گیا۔ سامنے سے سینکڑوں کی بھیڑ آتی ہوئی نظر آئی۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے اور زبانوں پر اشتعال انگیز نعرے۔ وہ ایڑی پر ہی گھوم گیا اور پوری قوت بٹور کر اس طرف کو دوڑ پڑا جدھر سے بچ بچا کر یہاں تک آیا تھا۔ ہجوم سے اس کا فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ بھاگنے میں کامیاب رہا۔ ایک جگہ پر پولیس کی گاڑی نظر آئی۔ لمحے بھر کو خیال آیا کہ پولیس سے مدد لی جائے، پر جانے کیا سوچ کر خود ہی اس خیال کی نفی کی۔ اس کے بعد اس کی رفتار پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی۔ اسے لگا جیسے سائرن والی گاڑیوں میں سوار ہو کر اس کا تعاقب کر رہے ہیں۔ راستے میں کئی لوگوں نے اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھا، پر اسے کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ اسے اپنے چاروں طرف موت نظر آ رہی تھی، صرف موت۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کے قدم رکے تو دیکھا ایک بار پھر سے وہ قبرستان کے گیٹ کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ بے ہنگم اور اکڑی سانسیں کسی حد تک بحال ہوئی تھیں، پر چہرے پر اب تک ہوائیاں سی اڑ رہی تھیں۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہ پھرتی سے اندر داخل ہو گیا۔ حالانکہ اب وہ دوڑ نہیں رہا تھا، پر قدموں کی رفتار ابھی تک معمول کے برخلاف تھی۔ شاید اسی سے چوری پکڑی گئی۔ گورکن جانے کہاں سے نکل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کون ہو اور یہاں کیسے؟ ہانپتے ہوئے اس نے پوری بات بتائی، اور پناہ کے لیے اس کی رضامندی چاہی۔ اس نے ٹھہر کر کچھ سوچا، پھر جاوید کا بہت جائزہ لیا اور مطمئن ہونے کے بعد اسے ساتھ لے کر جھوپڑی تک آ گیا۔ گھر چھوٹا ہے پر تم یہاں رک سکتے ہو۔ پہلی بار اس نے گورکن کو غور سے دیکھا، جو اس وقت اسے فرشتہ لگ رہا تھا۔ وہ گورکن کا شکر بھی ادا کرنا چاہتا تھا، پر فی الحال اس کے پاس اس روایتی جملے کی بھی نہیں تھے۔ اس کے بچے پاس ہی مٹی سے کھیلنے میں منہمک تھے۔ جاوید پاس ہی ٹوٹی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ سب سے زیادہ فکر اسے گھر کی تھی۔ حالانکہ گھر محفوظ علاقے میں تھا، شر پسندوں کی رسائی وہاں تک ممکن نہ تھی، پر بقیہ لوگ گھر میں ہیں یا اس کی طرح کہیں باہر پھنسے نہ ہوں۔ جب وہ گھر سے نکلا تھا تو ابا اور بھائی جان گھر میں نہیں تھے۔ اس سے زیادہ تشویشناک یہ تھا کہ اس کی خیریت گھر والوں تک کیسے پہنچے۔ اماں کو تو برا حال ہوگا، ابا سے کچھ معاملوں میں نظریاتی اختلاف بھلے ہی ہو، اور آخر وہ اس کے باپ ہیں، پریشان تو وہ بھی ہو رہے ہوں گے۔ بھائی بہن نظیر و اقارب، ستم یہ کہ وہ کسی سے رابطہ قائم نہیں کر سکتا تھا۔ حالات سازگار ہونے تک بہرحال اسے انتظار کرنا ہی ہوگا، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اچانک وہ کچھ سوچ کر اٹھ کھڑا ہوا، گورکن سے ایک لوٹا پانی طلب کیا۔ وہ فوراً پانی لے کر آ گیا۔ لوٹا ہاتھ میں لے کر وہ پھر گویا ہوا۔ جہاں نماز یا کوئی کپڑا مل جاتا تو بات پوری ہونے سے پہلے ہی گورکن نے اس بات پہ سر کو جنبش دی، اندر داخل ہو گیا اور الٹے ہی پاؤں واپس آیا تو جانماز اس کے ہاتھ میں تھی۔ جاوید وضو کر کے اٹھا، جانماز پلنگ پر رکھ کر بولا، کسی اور چیز کی ضرورت پڑے تو مانگ لینا، میں ادھر ہی ہوں۔ جاوید کھڑا ہوا۔ سامنے قبرستان تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ بہت بار اس جگہ پر آ چکا تھا، پر آج ہر چیز کے معنی ہی بدلے ہوئے تھے۔ زندگی میں ہر طرح کی اموات دور یا قریب سے اس نے دیکھی تھی۔ موت کے
تصور نے ہر بار اسے خوفزدہ کیا تھا۔ آج اتنے بڑے قبرستان میں وہ اکیلا کھڑا ہوا تھا۔ کئی تازہ خبریں جن کی مٹی ابھی تک نہیں سوکھی تھی اسے ہراساں نہیں کر پا رہی تھیں۔ دل و دماغ میں جو کچھ بھی چل رہا تھا وہ خود ٹھیک سے نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ یہ پہلی نئی جگہ تھی جہاں اسے قبلے کا رخ نہیں معلوم کرنا تھا۔ مسلح بچھا کر وہ مالک حقیقی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جانے کب کی چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھنے لگا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ گورکن بھی دیکھتے دیکھتے تھک گیا۔ گھنٹوں کے بعد جب وہ جانماز سمیٹ کر آیا، گورکن اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اتنی طویل نمازوں اور گریہ زاری کا سبب بھلے ہی وہ پوری طرح سے نہ سمجھ پایا ہو، پر اس اجنبی کے بارے میں جو اس کی پناہ میں آیا تھا اتنی سی دیر میں بڑی خوشگوار رائے قائم ہو گئی تھی۔ وہ پلٹ کر اندر آیا، واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں تانچینی کا ایک پیالہ تھا۔ بیٹا ستو کھاتے ہو؟ چاول کا ہے، نہ بھی پسند ہو تو زہر مار کر لو، بھوکے ہوگے، ابھی کچھ اور تو ہے نہیں۔ جاوید کو یاد آیا کہ بھوک تو اسے بہت لگی ہے پر کچھ کھانے کا ہوش ہی کہاں تھا۔ اس شخص نے ایک زندہ آدمی کو قبرستان میں رکنے کی اجازت دی ہے، یہی بہت ہے۔ گورکن کی خاطر مدارات سے وہ بہت شرمندہ تھا، گو کہ اسے ستو پسند نہیں تھا اور ویسے بھی کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اور جانے کیا بات ہوئی کہ وہ پورا پیالہ صاف کر گیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ رحمت علی، بڑی لجاجت سے اس نے جواب دیا۔ جاوید نے سوچا نام کچھ بھی ہوتا پر یہ آدمی اس وقت میرے لیے رحمت علی ہی تھا۔ خام خواہ میں آپ کو پریشان کرنے آ گیا، غیر ارادی طور پر اس کی زبان سے نکل گیا۔ ایسی بات کرتے ہو بیٹا، موت کی فکر مجھے اوروں سے زیادہ رہتی ہے۔ ایک دن کوئی میرے لیے بھی قبر کھودے گا اور پھر میں نے کیا ہی کیا ہے؟ جب تک امن نہیں ہوتا تم آرام سے یہاں رہ سکتے ہو۔ اس کے بعد جاوید کچھ نہیں بول سکا۔ یہ تجربہ ہی اور طرح کا تھا۔ ایسی استاد تھی کہ وہ وقت تک نہیں معلوم کر سکتا تھا۔ گھڑی کی عدم موجودگی سے اسے اپنا ہی وقت نہیں پتہ چل رہا تھا، اوروں کے وقت کی کیا خبر ہو پاتی۔ بس اندازے سے نمازیں پڑھ رہا تھا۔ عشاء کے بعد رحمت علی نے دال روٹی اس کے آگے لگا دی، کسی طرح کچھ لقمے توڑے اور پلیٹ کنارے سرکا دی۔ رحمت علی نے پلنگ اور ایک چادر بھی لا کر دے دی۔ بیٹا اسی پر سو جانا۔ کیا واقعی اسے نیند آ جائے گی؟ اس نے اپنے آپ سے ہی سوال کیا۔ کچھ توقع کے بعد ٹہلتا ہوا گیٹ کی طرف آیا۔ وہ پوری طرح چوکنا تھا، چھٹی حص کچھ زیادہ ہی کام کر رہی تھی۔ خیال تھا کہ سڑک کا جائزہ لیا جائے۔ دیوار سے جھانک کر نہ دیکھا ہوتا تو باہر کا فرق سمجھ میں نہیں آتا۔ وہاں بھی اندر ہی کی طرح ویرانی تھی، بلکہ اندر سے کچھ زیادہ۔ اندر تو مینڈکوں جھینگروں کی آوازیں آ بھی رہی تھیں۔ مان پولیس کی 2 گاڑیاں اس کے سامنے سے گزری۔ وہ پہلے ہی جھک کر بیٹھ گیا تھا اور کچھ دور تک اکڑ اچل کر آیا۔ پگ ڈنڈی پر آنے کے بعد وہ سیدھا ہوا، آگے کچھ قدم چل کر رک گیا۔ سامنے شہزادے کی خبر۔ شہزادے اس کے بچپن کا دوست تھا، اسی کا فاتحہ پڑھنے تو وہ قبرستان آیا تھا۔ برابر والی قبر کے قصبے پر اس کی نظر پڑی۔ ملگجی روشنی کے باوجود تحریر اس نے پڑھ لی، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ مگر اس طرح جاوید کے لبوں میں جنبش ہوئی۔ وہ طے نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ سوال کس سے کیا ہے۔ کیسا زندہ دل شخص تھا شہزادے؟ ہفتے بھر پہلے تک بہت کچھ معمول پر تھا۔ جاوید سے وابستہ یادیں ایک بار پھر ذہن میں ابھرنے لگی۔ مدرسے سے اسکول کالج تک دونوں ساتھ پڑھے تھے، اغل بغل کے مکان تھے، ایک یکسانیت اور تھی، دونوں ہی بے روزگار تھے اور جدوجہد جاری تھی۔ چھوٹے موٹے کام شراکت میں کیے بھی پر ناکام ہی رہے۔ جاوید کے والد جو بڑے مذہبی قسم کے واقع ہوئے تھے، اس ناکامی کا سبب نماز روزے سے بے توجہی بتاتے، بلکہ ان سے اختلاف کی پہلی وجہ یہ تھی کہ صبح شام نمازوں کے لیے ڈانٹتے پھٹکارتے رہتے۔ فجر کے لیے شور و شوق کچھ زیادہ ہی ہوتا۔ نماز کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ جب 5 بار اس کے سامنے کھڑے ہو گئے تو وہ غیب سے راستے کھول دے گا۔ نمازیں چھوڑنے کا خود بھی اسے ملال تھا، مگر ابا کے کہنے سے تو نہیں پڑے گا، یہ ضد بھی ٹھان لی تھی۔ حالانکہ وہ خود جانتا تھا کہ یہ بات درست نہیں۔ 5 وقت مسجد سے بلاوا آتا پر طبیعت ادھر مائل ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن جانے کیا ہوا کہ دونوں نے باقاعدہ نمازیں شروع کر دی اور اسی پر قناعت نہیں کی، کئی تنظیموں سے رسم و راہ بھی بڑھا لی تھی۔ فرقہ واریت جتنی تیزی سے پھیل رہی تھی، کسی ناگہانی سے بچنے کے لیے اقدامات کے تار و پود بھی تلاش کیے جا رہے تھے۔
اب دونوں کی گفتگو رازدانہ انداز میں ہونے لگی تھی۔ چند روز ہی اور گزرے ہوں گے، ایک رات پولیس کا عملہ دھپ دھپ کر کے شہزادے کے گھر میں داخل ہوا اور اسے سوتے سے جگا کر گاڑی میں بٹھا لے گیا۔ گھر والے روتے گڑگڑاتے رہے، منت سماجت کرتے رہے۔ شہزادے کے والد نے بیٹے کا جرم دریافت کیا۔ جواب میں صرف یہ کہا گیا کہ عدالت سے معلوم ہو گیا اس کی گتیویدیاں سندگدھ ہیں۔ میں سمجھا نہیں، برائے مہربانی اردو میں بتا دیں۔ میرا مطلب ہے آسان زبان میں۔ افسر نے انہیں گھور کر دیکھا۔ اردو میں پاکستان میں بتایا جاتا ہے۔ جملے میں جو کچھ رہ گیا تھا لہجے کی کرختگی نے پورا کر دیا۔ اس کے آگے کوئی مکالمہ نہیں ہوا اور وہ شہزادے کو لے کر چلے گئے۔ تھانے پہنچ کر اس پر 3rd ڈگری استعمال کی گئی۔ ساتھ میں چند سوال بھی قائم کیے گئے۔ یہ اچانک نماز پڑھنے کا بھوت کیسے سوار ہوا تجھے؟ انہوں نے ایک بہت بےہودہ گالی بھی ساتھ میں دی۔ اس میں ڈنڈا گھسیڑ دو، جبھی سویکار کرے گا آتنکوادیوں سے سمبند۔ اور یہ صرف دھمکی نہیں تھی، تیسرے روز پولیس نے یہ کر کے بھی دکھا دیا۔ ذرا ہی دیر میں شہزادے کے ساتھ پولیس کا جوش بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ باقی لوگوں کو یہ ساری باتیں پوسٹ مارٹم رپورٹ سے معلوم ہوئی، پر جاوید کو یہ سب پہلے ہی پتا چل چکی تھی۔ تھانے میں اس کا ملنے والا ایک مسلمان سپاہی تھا۔ اس نے جو آخری بات جاوید کو بتائی تھی، اسے سن کر وہ بہت دیر تک مبہوت رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ آئندہ اگر پولیس کسی کو اٹھا کر لائے تو اس سے کہہ دینا تو یہاں تک آنے سے پہلے یا تو خود ہی اپنی جان دے دے یا مذہب تک تبدیل کر لے۔ لفظوں کی بازگشت رہ رہ کر اسے سنائی دی جاتی۔ اسی وقت لوگوں کے چیخنے کی آوازیں پھر سے اس کے کانوں میں پڑی۔ یقیناً یہ آوازیں کہیں آس پاس سے ہی آئی تھیں۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا، تیزی سے پھر گیٹ کی طرف گیا کہ شاید کچھ شدھ بدھ مل سکے۔ دیوار سے ٹک ٹک کر ایک بار پھر گیٹ کی جھلیوں سے جھانکا۔ چند لمحوں کے بعد گردن اونچی کی۔ اس بار صداؤں کا شور تیز سنائی دیا۔ کئی جگہ اسے آگ کی لپٹیں اٹھتی دکھائی دی۔ شور اب بھی صرف ایک سمت سے نہیں اٹھ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اور بھی مقامات پر فسادات پھیل گئے ہیں۔ بڑی بے بسی سے اس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں گہری تاریکی تھی۔ پتہ نہیں یہ سیاہی سرنگ کے بعد کی تھی یا ظلمت شک کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ کر قبرستان کی مٹی میں دفن ہو گئے۔ پولیس کی گاڑیاں جس تیزی سے گزر رہی تھیں اور فوہاں کی صدائیں اس سے بھی زیادہ تیزی اختیار کر رہی تھیں، وہ بے بس و لاچار ہم سے وہیں بیٹھ گیا۔ معلوم نہیں گھر والوں پر کیا بیت رہی ہو۔ اب ان کے تحفظ کے وسوسے بھی پیدا ہونے لگے۔ فسادیوں کی بڑی سے بڑی تعداد بھی اس علاقے میں نہیں گھس سکتی تھی، اور اس کا اعتماد اب تک قائم تھا، پر پولیس کو لے کر شک و شبہات اس کے ذہن میں ابھرنے لگے تھے۔ وہ اٹھنے ہی والا تھا کہ رحمت علی کو سامنے کھڑے ہوئے دیکھا۔ بیٹا تم یہاں؟ میں تمہیں اندر ڈھونڈ رہا تھا۔ لگتا ہے حالات زیادہ بگڑ گئے ہیں، بہت آوازیں آ رہی ہیں، اللہ رحم کرے۔ چلو ادھر ہی بیٹھو، میرا بھی جی گھبرا رہا ہے۔ وہ پھرتی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور رحمت علی کے ساتھ چلنے لگا۔ لگ رہا تھا جیسے پیروں میں طاقت ہی نہیں بچی۔ تقریباً گھسیٹ کو کر خود کو جھوپڑی تک لایا، چارپائی پر دھڑام سے گر گیا۔ رحمت علی جو کچھ دیر اس سے باتیں کرتا رہا، پھر اسے لگا کہ شاید جاوید سونا چاہتا ہے۔ قبرستان میں سونا رحمت علی کی عادت تھی، پر اس کی تو صرف مجبوری تھی۔ پھر ایسے حالات میں جب پورا شہر قبرستان بنا ہو، وہ کیسے سو سکتا ہے؟ تبھی کسی کتے کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ بڑی دیر میں تجھے خبر ہوئی، آہستگی سے اس نے کہا، اور تاریک فضا میں جانے کیا دیکھنے لگا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں صبح ہو گئی۔ رات میں اٹھ کر قبرستان کے چکر لگائے، یہاں تک کہ وہ تھک کر چور ہو گیا۔ تہجد کا وقت ختم ہونے سے قبل ایک بار پھر مصلے پر سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ نمازیں اگر وہ گھر پر پڑھ رہا ہوتا تو کم سے کم ابا تو خوش ہو ہی جاتے۔ انہیں بڑی شکایتیں تھی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرو، ویسے بھی کسی معقول آدمی کو صبح ہی اٹھنا چاہیے، فجر قضا کرنے پر شیطان کانوں میں پیشاب کر جاتا ہے۔ وہ تمام گھر کی بتیاں جلا دیتے اور جب تک مسجد کے لیے نہیں نکلتے جاوید کو تانے دیتے رہتے۔ وہ بھی اتنا ڈھیٹ ہو گیا تھا کہ کبھی اٹھ کر ہی نہیں دیتا۔ کئی بار جب قوت برداشت جواب دے دیتی تو جھنڈلا کر اٹھ جاتا، ابا سے پہلے نکل بھی پڑتا، پر مسجد کے باوجود نہیں جاتا۔ پارک میں غیر نمازیوں کی چہل قدمی شروع ہو جاتی، وہیں جا کر پہنچ جاتا، اور 1 گھنٹے بعد جب واپسی ہوتی تو ابا تلاوت کر رہے ہوتے۔ قرآن بند کر کے فوراً سوال ڈالتے،
कहाँ से तशरीफ ला रहे हो? मस्जिद में तो नजर नहीं आए। अब आइंदा आपको बता दिया करूंगा कि किस सफ में कहाँ खड़ा हुआ हूँ। जावेद की माँ देख रही हो लाडले की बदतमीजी और बदकलामी। अम्मा ऐसे वक्तों में खामोशी रहती, इशारे से उसे वहां से हट जाने को कहती। वो दूसरे कमरे में या फिर बाहर चला जाता। अब्बा फिर कुरान नहीं खोलते और आधा एक घंटा बड़बड़ाते रहते। तिलावत के वक्त वो जावेद को किसी बात पर टोकते थे। बात की तफसीलात अम्मा से माँ उसे मालूम हो जाती। सूरज तुलू हुआ, उसके पास न रेडियो था न टीवी। चेहरे पर आशों पर क्या गुजर रही उसे क्या मालूम। यहाँ तो अखबार तक नसीब नहीं था। फिजा में धुएं की लकीरें जो इबारतें रकम कर रही थी, उसी से सूरत हाल का वो अंदाजा लगा रहा था और हर चीज की तफसील मालूम करना चाहता था। इधर जावेद के घर में भी सबका बुरा हाल था। जावेद को छोड़कर तमाम लोग घर में मौजूद थे। अम्मा की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। 24 घंटे से ज्यादा गुजर चुके थे। उन्हें लगा कि उनकी औलाद की कोई खबर नहीं मिली। सारे रिश्तेदारों को फोन करके मालूम किया जा चुका था, पर कहीं से कोई मुस्बत का जवाब नहीं मिला। अब तो फोन भी मुनक़ते कर दिए गए थे। घर से निकलना तो दूर, झांकना तक दूभर था। चारों तरफ फूह का साया आलम तारी था। इस्तराब दबे पांव इस्तराब हुआ। बेचैनी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि जावेद की कहीं से कोई इत्तला नहीं मिली थी। कोई ये तक नहीं बता पाया कि फला वक्त फला के साथ कहीं देखा था। अगर वो किसी महफूज जगह पर है तो कोई इत्तला तो मिलनी ही चाहिए। रह रह कर अम्मा दहाड़े मारती। अब्बा की आंखें भी कई बार नम हो चुकी थी। अखबारात यहाँ भी मैसर नहीं थे, पर रेडियो टीवी पर सब की तवज्जो लगी हुई थी। शायद कहीं से कोई सुराग हासिल हो जाए, पर अब तक वो नाउम्मीद ही थे। जब से जावेद ने नमाजों का एहतमाम शुरू किया था, अब्बा किसी हद तक मुतमईन भी हो गए थे। बात बे बात जावेद को टोकना या अच्छे कामों में भी तनकीदी पहलू निकालना उनकी आदत थी। हालांकि ये आदत अच्छी नहीं, इसका उन्हें एतराफ भी था, पर पहली बार उसे छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। बस ये दुआ कर रहे थे कि बेटा सही सलामत घर आ जाए। आज के बाद वो उसे किसी बात पर नहीं डांटेंगे। आखिर वो बड़ा हो गया है, एक मौका तो उन्हें मिलना ही चाहिए। सोचते हुए उनका दिल भर आया। वो बीवी तक से आंखें चुरा रहे थे, जैसे जावेद के गायब होने में वो ही कसूरवार हूँ। 3 दिन और गुजर गए। जावेद को लग रहा था जैसे वो बरसों से इन मकाबिर के दरमियान रह रहा हो, और कब वो यहाँ से निकल भी पाएगा या नहीं कुछ नहीं मालूम। बैठे बैठे वो उठ चुका था। चहलकदमी करता, गेट तक आता, किसी खबर पर बैठ कर उसे ही देखता रहता। खुश्क फूल और अगरबत्तियों की बाकी मानदार लकड़ियां मिट्टी में गिरी पड़ी। फिर चारपाई तक वापस आ जाता। कुरान करीम जो रहमत अली से मांगा था पढ़ने लगता। कुरान बंद करता तो नमाजें शुरू कर देता। कोई एक शख्स ऐसा नहीं था जिससे वो कुछ बात कर सके और खुद को हल्का महसूस कर ले। रहमत अली से वो गुफ्तगू मुमकिन नहीं। बाज़ औक़ात लगता कि दिमाग की नसें जैसे फटी जाएंगी और वो बाहर जाने का अरमान में ही किसी नई खबर में ढेर हो जाएगा। हर शख्स के बारे में इतनी तफसील से सोचने का मौका पता नहीं फिर कभी मिलेगा भी या नहीं। महल्ले और घर के दरोबाम आज जिस तरह से याद आ रहे थे, उस तरह पहले कभी नहीं आए। शफात दर्जी की दुकान पर टंगा साइन बोर्ड किस रंग का है, मस्जिद में मेहराबों की तादाद कितनी है, सामने वाले बेर साहब ने बोली कितने फुट पर कराई थी, वगैरह वगैरह। वो खुद भी हैरान था कि ये बातें जहन में क्यों करा रही हैं और इनका मेरी सोच से क्या ताल्लुक है। उसके जहन में ये बात भी आई कि अगर कभी यहाँ से रिहाई मुमकिन हुई तो अब्बा से फासला और बढ़ेगा। अब्बा के अंदर पैदा नर्म गोशों से वो बहरहाल अभी नावाकिफ था। उसे तो बस ये मालूम था कि शहजादे की मौत के बाद उसके रवैयों में और तेजी यकीनी है। अब्बा तो 30 बरस से बस अपनी नमाजें पढ़ रहे हैं। मैं उनसे कोई मुतालबा नहीं करता, वो मगर मुझे नहीं रोक सकते कि मैं किससे मिलूं और किससे नहीं। आए दिन वो वामेला मचाए रहते हैं कि उसके पास क्यों खड़े थे, वो कौन था। ऐसे लोगों से ताल्लुकात मुझे पसंद नहीं। सूरत हाल का अंदाजा अब्बा को हो भी नहीं पाएगा। दोनों के सोचने में बहुत फर्क है, मगर मुझे अब किसी की परवाह नहीं। जेरे लबों को बताता, बाद अज़ां एक गहरी सांस लेता। रहमत अली चाय का कब लिए खड़ा था। बकरी के दूध की चाय पीते पीते वो जिसका जी बुरा हो गया था, पर रहमत अली की मेहमान नवाजी का वो बहुत कायल भी था। आखिरकार जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसे कहना ही पड़ा, बाद में मैं आपके पैसे दे दूंगा। इस बात के बेटा, अच्छा खिलाई के। खुद ही उसने जवाब दिया, और पनाहगाह का किराया। जावेद का सर नदामत से झुक गया। ताज्जुब भी हुआ कि इतनी फिजूल बात उसकी जबान से कैसे निकल गई। इतने अरसे में वो रहमत अली की नफ्सियात से बहरहाल वाकिफ हो गया था। देर तक वो रहमत अली से नजरें मिलाने की ताब नहीं जुटा पाया। जावेद की वालदा की तबीयत बिगड़ने लगी थी।
کھانا پینا بھی انہوں نے تقریباً ترک کر دیا تھا، رو رو کر آنکھوں پر برم آ گیا تھا، پتہ نہیں کفن بھی نصیب ہوا یا کم وقتوں نے اسے بھی جلا دیا۔ اب اس طرح کی باتیں بھی ان کے ذہن میں آنے لگی تھی۔ گھر والے بھی اس بات کا یقین کرنے پر آمادہ ہوتے جا رہے تھے، ورنہ 5 دن تک کوئی خیر خبر نہیں معلوم ہوئی۔ رحمت علی کو دم سادنے کی فرصت نہیں تھی، لاشوں کا انبار لگا ہوا تھا، پولیس کا عملہ اس کام میں بہت چاق و چوبند تھا، مقتول کے عزیزوں تک کو اطلاع نہیں ہو پا رہی تھی، پولیس خاموشی سے لاشوں کو لے کر آتی اور پتہ نہیں نمازوں کے بغیر بھی دفن کرا جاتی۔ جاوید بھی قبر کھودنے میں مصروف ہو گیا تھا، اس نے رحمت علی سے کہہ بھی دیا تھا کہ اگر کوئی پولیس والا پوچھے بھی وہ اپنا بھائی وغیرہ بتا دے۔ جاوید کو معلوم تھا کہ یہ لاشیں اس سے نہیں دیکھی جائیں گی، مگر اس نے اپنا دل مضبوط کر لیا تھا۔ لاشعور میں کہیں یہ بات پوشیدہ تھی کہ عزائم کی تکمیل میں تجہیز و تکفین کے یہ مناظر آگے اس کے بہت کام آنے والے ہیں۔ ابا کے جملوں کی بازگشت اب دھندلی پڑنے لگی تھی۔ کس کس طرح سے انہوں نے جاوید کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، تم خالی اپنے اعمال درست کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ظلم سہے پر انہوں نے محبت و اخوت کا ہی درس دیا، پھر جہاد کی کیا ضرورت ہے اسلام میں؟ سوال کے جواب میں وہ خود ہی سوال کرتا، جہاد کی تو سخت ضرورت ہے بیٹا، پر جہاد ایسے نہیں ہوتا جیسے تم سمجھ رہے ہو۔ جیسے آپ سمجھ رہے ہیں ویسے تو کوئی جہاد کرنے والا بچے گا بھی نہیں۔ گھنٹوں بحثیں ہوتی پر دونوں الگ الگ پیروں کی جوتی بنے رہتے۔ اسی طرح 2 دن اور گزر گئے۔ اس کا بلیا حلیہ بگڑ گیا تھا، 1 ہفتے سے وہ نہایا بھی نہیں تھا، کپڑے وغیرہ بھی بہت گندے ہو گئے تھے۔ یہ وقت ان چیزوں پر توجہ دینے کا تھا بھی نہیں۔ اس نے اپنا سر جھٹکا، وہ تو صرف رہائی کے انتظار میں تھا۔ یہ قبرستان جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، بہشت کا تو نہیں پر دوزخ کا تجربہ اسے اس 1 ہفتے میں باقاعدہ ہو گیا۔ پوری زندگی میں موت کے بارے میں شاید اس نے اتنا نہیں سوچا جتنا ان 7 دنوں میں سوچا تھا۔ موت کے علاوہ اسے کوئی بات یاد نہیں رہ گئی تھی۔ ذرا دیر کو آگ لگتی، خواب میں آگ اور خون دکھائی دیتا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا، سانسوں کا توازن منتشر ہو جاتا۔ 8ویں روز کچھ تھانوں میں کرفیو میں چھوٹ دی گئی، لاؤڈ اسپیکر پر اس نے بھی سن لیا تھا، اور یہ جان کر کے گھر تک کے راستے میں چھوٹ ہو رہی ہے اس نے راحت کی گہری سانس لی۔ کرفیو میں رعایت کا معینہ وقت شروع ہوتے ہی سڑک پر ہجوم امڑ آیا۔ یہ دنگائیوں کی بھیڑ نہیں تھی، ہر شخص ضرورت کی اشیاء تلاش کر رہا تھا، چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، دکانداروں کی چاندی ہو گئی تھی۔ اسے ان سب باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، سب سے پہلا مقصد تھا خیریت کے گھر پہنچنا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے محلے میں داخل ہو بھی گیا، دماغ سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو لوگ حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے، یہ باور کرنے میں کہ جاوید زندہ ہے انہیں کچھ تحمل ہوا۔ سب کے چہروں پر خوشیاں پھوٹ پڑی اور اناردانے سے چمکنے لگے۔ ابا تو فرتے مسرت سے چیخ کر اس سے لپٹ گئی، بے تحاشا چومنے لگی، جاوید کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ ابا نے بھی اسے سینے سے لگا کر تمام گلے شکوے دور کر لیے۔ جاوید کو لگا پہلی بار باپ کی محبت جوش میں آئی ہے، مگر اس کے عوض تاوان بہت زیادہ ادا کرنا پڑا ہے۔ معانقہ ختم ہوا تو سوالوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو تھا کہاں بیٹا؟ اماں نے دوپٹے سے آنسو پوچھتے ہوئے استفسار کیا۔ قبرستان میں۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور سوال پوچھا جائے اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، قبرستان میں؟ ماں کیسے پہنچ گئے؟ اس بار بھائی جان کی باری تھی، شہزادے کا فاتحہ پڑھنے گیا تھا۔ اسی لہجے میں وہ پھر سے گویا ہوا، کسی اور جگہ چھپ جاتے، وہاں تو بھوکے پیاسے رہے ہوگے، کیا کوئی اور محفوظ جگہ نہیں تھی؟ یہ ابا کا سوال تھا۔ اس کے بعد وہ کچھ لمحوں تک خاموش رہے۔ ابا کے علاوہ بھی باقی لوگ جواب کے انتظار میں اس کا منہ تکے جا رہے تھے۔ نت نے بلا کر ایک گہری سانس لی، چہرے پر تناؤ کی چند لکیریں بھی ابھر آئی تھیں۔ لوگوں کا تجسس پہلے سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اس کے خشک ہونٹوں پر جنبش ہوئی۔ جو لوگ محفوظ جگہوں پر چھپے تھے انہیں بھی تو وہیں پہنچا دیا گیا۔ جواب سن کر سبوں کو محسوس ہوا جیسے قبرستان جاوید کے ساتھ چل کر اس کے ساتھ گھر تک آ گیا ہو۔ خاموشی بھی اسی طرح کی تاریخ تھی۔